لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وقال الحجۃ القائم علیہ السلام فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ سب سے پہلے تو آپ سب تمام ویورز کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور آئیے ہم سب مل کے ایک دوسرے کو اور پھر ایک ساتھ وقت کے حجت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اس غمناک دن کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ یقیناً یہ غمناک دن ہے اور ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ آج کے دن اپنے قول و عمل کے ذریعے احتجاج درج کرائے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس آرگنائزیشن کا کہ جس نے مجھے توفیق دی کہ میں اپنی لب کشائی کے ذریعے اس دن اپنے احتجاج کو درج کرا سکوں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی مومنین اپنے احتجاج کو درج کرا رہے ہیں اس دن کی مخالفت میں، ان افراد کی مخالفت میں اور اس ظلم کی مخالفت میں جو لوگ اور یقیناً ہر شخص پہ فریضہ ہے، جو بھی شخص اپنے دل میں احساس رکھتا ہے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے، فرض ہے اس کے لیے، ضروری ہے اس کے لیے کہ آج کے دن اپنی زبان کو کھولے، اپنے عمل کے ذریعے کراہیت کا اظہار کرے، اس ظلم کے اوپر ناپسندیدگی کا، ناراضگی کا اظہار کرے۔ یہ فرض و ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ نے اس شخص پہ لعنت کی ہے کہ جو ظلم پہ خاموش رہتا ہے، اور یقیناً ہم زیارات بھی پڑھتے ہیں، زیارات بھی انجام دیتے ہیں، تو اس میں بھی ہم یہی جو جملہ کہتے ہیں، صرف اتنا نہیں کہتے کہ لعن اللہ من قتلت کا ومن ظلمت کا ومن سمعت بذلک فرضیت بہ، کہ مولا اس پر بھی لعنت ہو، اس پر بھی اللہ کی لعن ہو، اس پر بھی اللہ غضبناک ہو کہ جو آپ کے اوپر ظلم کو ہوتے ہوئے دیکھے، سنے یا جانے اور اس پہ راضی رہے۔ لہٰذا فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس دن کی اس مقام پہ، اس دن کے لیے، اس دن میں ہونے والے ظلم کے حوالے سے کراہیت کا اظہار کریں اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ بہرحال میں بہت بہت شکریہ پھر سے ادا کرتا ہوں، اور چونکہ وقت بہت کم ہے اور مجھے ایک عنوان کے حوالے سے آپ سب کی خدمت میں پیش ہونے کا موقع ملا ہے، اور بہرحال ذات حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کے حوالے سے تو بہرحال سب سے پہلے یہی بات کہنا کہ میں جو ہے آپ کے سامنے فضائل یا کمالات حضرت زہرا پیش کرنا چاہتا ہوں، تو اس چیز کے اعتراف کے ساتھ کہ آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ کے فضائل کو احاطہ ہی نہیں کیا جا سکتا، یا یوں کہہ لوں گریز کر کے کہ آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ لفظ فضائل کے بعد احاطہ لفظ بھی کراہیت رکھتا ہے۔ احاطہ لفظ بھی کہنا ایک طرح سے جسارت ہے۔ کیونکہ آپ کی ذات وہ ذات، اگر آپ کے فضائل کو پہچاننا ہے تو پھر حدیث رسول کو پہچانے، سب سے پہلے حدیث رسول کو دیکھیں کہ جو آپ نے مولا کائنات کے حوالے سے فرمائی ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر تمام کائنات، جس میں سے تمام کے تمام درخت اس چیز کے لیے اکٹھا ہو جائیں کہ وہ قلم بن جائیں، اور تمام کا تمام ساغر اور پانی سیاہی میں تبدیل ہو جائے، اور جنات اور انسان مل کے علی کے فضائل کو احاطہ کرنے کی کوشش کریں، تب بھی یہ چیز ناممکن ہے۔ تو آپ یہ نہ بھولیں کہ اگر علی کے فضائل و کمالات کائنات کے بس میں نہیں، تو فاطمہ وہ ذات ہیں جو کف علی ہیں، فاطمہ وہ ذات ہیں جو ہم پلہ علی ہیں، فاطمہ وہ ذات ہیں کہ جو علی سے کفیت و برابری رکھتی ہیں۔ لہٰذا کائنات میں تنہا علی کی ذات نہیں ہے، بلکہ فاطمہ کی بھی ذات ہے کہ جس کی کائنات فضائل کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لہٰذا اس چیز کا اعتراف کرتے ہوئے آپ سب کی خدمت میں کہ میں کیا، میری بساط کیا، بہرحال میں نے جیسے بولا کہ صرف احاطہ لفظ بھی لے کے آنا جو ہے ایک جسارت ہے۔ لہٰذا میں جو عنوان لے کے چلا ہوں اس عنوان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیں کائنات کا، خصوصاً اس زمانے کا جو حجت اور رول ماڈل ہے اللہ کی جانب سے، جسے ہمارے لیے حجت بنا کے بھیجا گیا ہے، وہ امام زمانہ حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لیکن وہ ذات کے جو خود کائنات کے لیے رول ماڈل، نمونہ عمل اور امام کی حیثیت رکھتی ہے، جو سب سے آگے ہے، وہ ارشاد فرماتی ہے فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، کہ ذات فاطمہ زہرا، ذات بیٹی، نبی کی بیٹی کی ذات میرے لیے نمونہ عمل
ٹیچر رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ لہٰذا اللہ اکبر، یہ سوچنے کا مقام ہے کہ وہ ذات کے جو خود کائنات کے لیے رول ماڈل ہے، اس کے لیے رول ماڈل حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، اور کیوں نہ ہو بھائی، آپ نے ہی اتنا نہیں فرمایا بلکہ آپ کے والد ماجد امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی جانب سے لوگوں پر حجت ہیں اور ذات فاطمہ زہرا اللہ کی جانب سے ہمارے لیے حجت ہیں۔ یعنی آپ بھی اور ہر امام نے، ہر معصوم نے آپ کا قصیدہ پڑھا ہے، خود آپ کے والد ماجد۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ اہل بیت کا تذکرہ خوب کرتے ہیں، آپ جو ہے آل رسول کا تذکرہ کیوں خوب کرتے ہیں بھائی، ہم اور خود وہ لوگ جو اس چیز کا اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سنت پر عمل کرتے ہیں، ہم رسول خدا کی سنت کو دیکھتے ہیں، جیسا رسول نے کیا، جیسا رسول نے کہا، جیسا رسول نے کر کے دکھایا۔ تو بھائی یہ جو کمالات فاطمہ زہرا، کمالات فضائل اہل بیت کا تذکرہ کرنا، کیا سنت رسول نہیں ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو جا بجا رسول خدا نے بھی آپ کا تذکرہ کیا ہے، کبھی آپ کو ام ابیہا کہا ہے، کبھی آپ کو اپنا جز کہا ہے۔ اور میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں، میری نگاہ میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے عظیم اور بڑے فضائل جو رسول خدا کی زبان سے ادا ہوئے، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ آپ جب بھی آپ کے دروازے سے گزرتے تھے تو آپ کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ رسالت کی معدن، معدن لفظ کی طرف ذرا توجہ کریے، معدن ہے کیا؟ معدن کہتے ہیں مائن کو، معدن کہتے ہیں کان کو، کھدان کو، یعنی عام زبان میں ہم سمجھیں تو جو بھی دنیا کی تمام ضروری چیزیں، خزانے اور جتنی بھی اہم چیزیں ہیں جس سے دنیا چل رہی ہے، یہ دستور زندگی چل رہا ہے، یہ ہماری ڈیلی لائف چل رہی ہے، ان سب میں میکسیمم چیزیں زمین سے، کھدانوں سے نکالی ہوئی ہیں۔ یہ کوئلہ، یہ جو میٹیریلز ہیں، ایلومینیم ہے، سٹیل ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں، پھر ہیرا، یہ ساری کی ساری چیزیں کھدان، یعنی کھدان وہ لفظ ہے کہ جہاں سے ضروریات نکالی جاتی ہیں۔ اور اللہ اکبر، رسول خدا کہہ رہے ہیں معدن الرسالہ، اور سلام ہو ذات پر کہ جو رسالت کی کان ہے، یعنی آپ کے گھر، آپ کا گھر وہ گھر ہے، آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جہاں سے رسالت نمایاں ہوتی ہے، رسالت نکل کے آتی ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھیں بہت تیزی سے میں گزر رہا ہوں کیونکہ عنوان بہت بڑا ہے، خود یہ لفظ اور یہ اس کے پیچھے بہت سارے موضوعات ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مختصر سی تقریر میں بہت ساری چیزیں تو پیش کروں، لیکن بہرحال تھوڑے حصے جو ہے ہر ایک فضائل کے بیان کروں گا۔ بہرحال دیکھیں کہ آپ کی ذات وہ ذات ہے، اور یقیناً آپ کی ذات کا اعتراف ہر جگہ کیا گیا ہے، اور خود خدا ذات الہی نے کہہ دیا۔ اگر ہم اپنی کہہ سکتے ہیں کہ ناقص العقل ہونے کی بنا پہ یا کم علم ہونے کی بنا پہ یہ بات کا اعتراف کریں کہ بھئی آپ کے فضائل ہم سے حق نہیں ادا ہو سکتا، خداوند عالم کہہ رہا ہے تم کائنات کے عالم ترین شخص ہو جاؤ، وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم لیلۃ القدر کو سمجھ ہی نہیں سکتے، تم فاطمہ کو سمجھ ہی نہیں سکتے کیا ہے۔ اور اس کے آگے بڑھ کے ایک اور جملہ کہا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ شہر جو ہے، اس کے حوالے سے بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ لفظ شہر امام، عہدہ امامت ہے، یعنی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ ذات فاطمہ زہرا ہزار عہدہ امامت سے بھی بالا تر اور افضل ترین ہے۔ اللہ یہ ذات ہمارے لیے، یعنی اب ایسی ذات امام کے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہوگی تو پھر کون سی ذات ہوگی؟ بہرحال، اور اگر آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے تو پھر ہمارے لیے بھی اسوہ حسنہ ہونی چاہیے۔ لہٰذا ہم کبھی شہزادی کو محدود نہ کر دیں، اور خاص طور سے ہمارا یہ پیغام غیروں تک بھی پہنچائیں۔ دیکھیں کیا ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہمارے پاس حدیثیں ہیں، ہمارے پاس بہت سارے واقعات ہیں، فضائل و کمالات سب معلوم ہیں، لیکن کیا ہے، آج کا زمانہ تحقیق اور انالیسس کا زمانہ ہے، یعنی آج کا زمانہ ایک اسٹرکچرڈ فارم میں انالیسس کا زمانہ ہے۔ کسی بھی ذات کو اگر ہمیں دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، ہمارا صرف ہم یعنی کہتے ہیں نا، علم جو ہے وہ اس کا صدقہ یہ ہے کہ اس کو دوسرے تک پہنچایا جائے، معرفت اس کا صدقہ یہ ہے کہ دوسروں تک پہنچایا جائے۔ حدیث ہے، اور صدقہ دینا سب پہ ضروری ہے بھائی۔ اگر سلامتی انسان جان کی چاہتا ہے تو صدقہ دیتا ہے، تو علم اور معرفت کی اور محبت کی سلامتی چاہتا ہے تو پھر وہ بھی صدقہ دے۔ اور یہ جو ہے سلامتی اس کی تبھی ہے جب ہمیں جو اہل بیت کے در سے علم مل رہا ہے، یا اہل بیت کی معرفت ہو رہی ہے یا محبت ہو رہی ہے، اس کو ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ تو اور اچھا، حکمت کے ساتھ قرآن مجید میں کہا ہے کہ تبلیغ کرو مگر حکمت کے ساتھ۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ سلام اللہ علیہ کی ذات کو، آپ سلام اللہ علیہ کی لائف سٹائل کی ایک انالیسس پیش کریں دنیا کے سامنے۔
ہو سکے تو بہرحال یعنی خود تحقیق کریں کہ آپ کی زندگی کے پہلو اور آپ کی زندگی کے پہلو میں کس طرح سے آپ اسوہ حسنہ اور رول ماڈل ہیں. عام طور پہ خواتین کے حوالے سے یہ زمانے مشہور ہے خصوصاً اسلام کے متعلق کہ بھائی اسلام وہ دین ہے، اسلام وہ مذہب ہے جو عورتوں کو دباتا ہے، عورتوں کو جو ہے گھر میں بند رکھنے کی کوشش کرتا ہے، قید کرتا ہے. تو آپ سب سے پہلے بھائی کس کو پیش کریں گے؟ آج کی عام خاتون کو پیش کریں گے، یا آج کے عام مسلمان کے نظریے کو پیش کریں گے، یا پھر اس رول ماڈل کو پیش کریں گے دنیا کے سامنے کہ دیکھو یہی رول ماڈل ہے کائنات میں اسلام کے اندر کہ جس کو پوری دنیا پورے عالم اسلام فالو کرتا ہے. اگر یہ رول ماڈل، اس رول ماڈل کو اسلام نے دبایا ہے، اس رول ماڈل کو اسلام نے قید کیا ہے، تو پھر اسلام ناقص دین ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہی خاتون ہیں کہ جو مباہلے کے وقت گھر سے باہر بھی نکلتی ہیں، یہی وہ خاتون ہیں کہ جو سماجی خدمات بھی انجام دے رہی ہیں، یہی وہ خاتون ہیں کہ جو ہر اسپیکٹ میں، یعنی حجاب کرنا اپنے آپ میں ایک الگ چیز ہے. بہرحال میں اس طرف مڑنا بھی نہیں چاہتا. کہنے کا مقصد یہ کہ آپ سلام علیہ کی جو زندگی ہے ہر اسپیکٹ دیکھیں، ایک عام انسان کی زندگی کے تقریباً 3-4 براڈ اسپیکٹس ہوتے ہیں لائف کے، ٹھیک ہے، جس میں سے ایک اسپیکٹ جو ہے آپ کی اسپریچول زندگی کا ہوتا ہے، آپ کی روحانی، ایک اسپیکٹ سوشل زندگی کا ہوتا ہے، ایک اسپیکٹ جو ہے آپ کی پرسنل لائف کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے 3-4 اسپیکٹس یا پہلو ہوتے ہیں جو براڈ اسپیکٹ ہوتے ہیں، یعنی انہی سب کے اندر ایک انسان سمایا ہوا ہے. اور خود آج جو ہے سائنسی دنیا بھی کہتی ہے کہ انسان جو ہے ایک انفرادی مخلوق بھی ہے اور سوشل مخلوق بھی ہے. یعنی یہ ایک پرسنل بینگ بھی ہے، ایک انڈیویجول بینگ بھی ہے، اور ایک سوشل بینگ بھی ہے، یعنی سماجی مانوس بھی ہے، اور کہہ سکتے ہیں ذاتی مانوس بھی. یعنی کہ خود ایک جیسے لائٹ کے اندر ڈویلٹی پائی جاتی ہے، لائٹ کے اندر وائبریشن بھی پایا جاتا ہے اور میٹیریلزم بھی پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو لوگ بہرحال سائنس سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے انسان کے اندر بھی یہ ڈویلٹی پائی جاتی ہے کہ انسان عام طور پہ ایک انفرادی مخلوق بھی ہے اور انسان ایک سوشل مخلوق بھی ہے. لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں پہلو بہت اہم ہیں اور انسان ان دونوں اسپیکٹ میں زندگی گزارتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ روحانی مخلوق بھی ہے، یہ اسلام نے آ کے آواز دی کہ نہیں، صرف یہ نہیں، کیونکہ انسان جسم اور روح سے مل کے بنا ہے، لہٰذا سوشل اور انڈیویجول نہیں بلکہ اسپریچول مخلوق بھی ہے. اب کم سے کم 3 اسپیکٹ تو ہیں انسان کی زندگی کی کہ جس کے اندر انسان کو ناپا تولا جائے، جس کے اندر انسان کو جد و جہد کرنی، اپنے آپ کو کمال یافتہ کرنا ہے. اب یہاں پہ فل سٹاپ لگاتے ہوئے اس بات کو ذرا سا روکتے ہوئے بریکٹ میں ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. آج ہمارے سماج کی جو سب سے بڑی کمی، سب سے بڑی مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ ہم آج دیکھ لیتے ہیں کوئی کسی بھی فیلڈ میں کمال یافتہ ہے، مثال کے طور پہ کوئی بہت بڑا آرٹسٹ ہے، یا مثال کے طور پہ کوئی بہت بڑا جو ہے سائنٹسٹ ہے، یا پھر کوئی مثال کے طور پہ پلیئر ہے جو فٹ بال کھیلتا ہے اور پوری دنیا میں مشہور ہے. بہرحال میں کسی فردن کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں ایک نظریہ پیش کر رہا ہوں. تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ ان کے فین ہو جاتے ہیں. اب یہ فین لفظ کیا ہے؟ فین کا مطلب ابھی ہم ان کے فالوور ہو جا رہے ہیں، ان کی اطاعت کر رہے ہیں، ان کی پیروی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اس چیز کی طرف ذرا ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ مثال کے طور پہ جو سائنٹسٹ ہے اسٹیفن ہاکنز سائنس کی دنیا میں آپ کے لیے نمونہ عمل بن سکتا ہے، لیکن کیا طب کی دنیا میں، ڈاکٹری کی دنیا میں آپ کے لیے نمونہ عمل بن سکتا ہے؟ وہ بے وقوف ہو گئے وہ انسان جو کہے گا کہ ہم ڈاکٹری کے حوالے سے بھی ہم اسٹیفن ہاکنز کو فالو کریں. یا پھر وہ انسان بھی بیوقوف ہوگا جو کہے گا کہ ہم ادبیات کے حوالے سے اور لٹریچر کے حوالے سے اسٹیفن ہاکنز کو فالو کریں. یہ ہو نہیں سکتا، لہٰذا ممکن نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کا نظریہ یہ ہے کہ بھائی ہمیں کوئی انسان بہت زیادہ مشہور ترین اور لوگوں میں مقبول مل گیا جو کسی ایک اسپیکٹ آف لائف میں کمال یافتہ ہے، بہت بڑا انگلش جاننے والا ہے نا، بہت بڑا ریسرچر ہے یا بہت بڑا آرٹسٹ ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کی زندگی کو فالو کرنے لگتے ہیں، جو بہت بڑا بلنڈر ہے، اس لیے کہ وہ زندگی کے صرف ایک پہلو میں کمال یافتہ ہوا ہے. لہٰذا ہمارے لیے اگر ہم اس کو فالو کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ تحقیق کریں کہ وہ جس پہلو میں کمال یافتہ ہے وہ اس کمال سے حسن استفادہ کر رہا ہے یا سوء استفادہ، یعنی اس سے اچھا استفادہ کر رہا ہے، اچھا استعمال کر رہا ہے یا برا استعمال کر رہا ہے. اور اگر اچھا استعمال کرے تو فالو کریں، بالکل کریں، کیونکہ بھائی اسلام نے کہا ہے کہ علم جو ہے وہ مومن کی، حکمت جو ہے وہ مومن کی کا حق ہے، جہاں سے ملے لے لو. لہٰذا اگر وہ
وہ بہت زیادہ عالم ہے، بڑا عالم ہے، بڑا ریسرچر ہے، اس کو فالو کریں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ فرق اتنا سا ہے کہ صرف اس کو اس ایسپیکٹ میں فالو کرو، نہ یہ کہ اس کی زندگی کو دیکھو، نہ یہ کہ اس کی ادبیات کو دیکھو، نہ یہ اس کے بولنے کے سلیقے کو دیکھو۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک آرٹسٹ ہے مثال کے طور پہ یا ایک فٹ بالر ہے، ہم اس کی زندگی، اس کو اتنا فالو کرنے لگتے ہیں کہ اس کا لائف اسٹائل بھی کاپی کریں گے، اس کے رہنے سہنے کا طریقہ، اس کا نظریہ حتیٰ کاپی کرتے ہیں، جبکہ وہ نظریہ باطل نظریہ ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی کو یوں ہی فالو نہ کریں۔ اچھا یہ بات آپ بریکٹ کلوز کرنے کا موقع ہے، یہ بات بتانا کیوں ہم چاہ رہے ہیں، یہ بات ہم اس لیے بتانا چاہ رہے ہیں آپ سب کی خدمت میں، میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں جو یہ سن رہی ہیں، کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے کمال کو فالو کرنے کے لیے بنے ہیں۔ ایک ایسا شخص کے جو کسی معاملے میں کمال یافتہ ہے نہیں، ہم اس کو فالو کر کے کیا کریں گے، نقصان اٹھائیں گے۔ اچھا تو پھر آپ کا سوال یہ ہوگا کہ پھر ایسا کیا کریں کہ 10 انسان الگ الگ جتنی بھی زندگی کے اسپیکٹ ہیں، 10 لوگ ہمیں کمال یافتہ مل رہے ہیں تو ہم الگ الگ فالو کریں؟ نہیں، اسلام نے سب سے اچھا نظریہ پیش کیا ہے۔ اسلام نے اسی لیے کہا ہے امامت جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں، خدا منتخب کرے گا کہ کون امام ہوگا۔ اس لیے کہ بھائی ہم اگر امام منتخب کریں گے تو ہم کسی انسان کی زندگی کا ایک ہی اسپیکٹ جانتے ہیں، وہ جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ اپنی تمام صفات کے مظاہر کو انتخاب کرے گا، رائٹ؟ وہ اپنے تمام کی تمام صفات کا جو مظہر ہوگا، جس کے اندر وہ تمام کی تمام خوبیاں ہوں گی، وہ تمام کی تمام کوالٹیز ہوں گی کہ جو دنیا کی زندگی کے ہر اسپیکٹ، چاہے وہ ڈاکٹری کے لحاظ سے ہو، لٹریچر کے لحاظ سے ہو، میتھس کے لحاظ سے ہو، سائنس کے لحاظ سے ہو، دنیا کے جتنے بھی اسپیکٹ ہیں، جتنے بھی گیمز، حتیٰ ہر طرح کے علم، ہر طرح کی چیز میں سب سے زیادہ کمال یافتہ ہے۔ لہٰذا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم کسی انسان کو تلاش کریں یا بنائیں، کیونکہ ہم اگر دنیا کے ہر علم میں ماہر ہونے کی کوشش کریں گے ہزاروں سال لگ جائیں گے، اور اس میں بھی ہماری غلطیاں بہت ہوں گی۔ اور اللہ نے اسی لیے نظریہ پیش کیا کہ نہیں، رول ماڈل کو تلاش کرنے کی ضرورت تمہارے لیے نہیں ہے، بلکہ میں خود تمہارے لیے رول ماڈل بھیجوں گا، اور وہ ایسا ہوگا کہ جو کائنات میں ہر طرح کی فضیلت رکھتا ہے۔ اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ امام کیا ہے۔ امام وہ ہے کہ جو کائنات میں ہر اسپیکٹ، چاہے وہ میتھ، سائنس، ایس ایس ٹی، پولیٹیکل سائنس، ہر اسپیکٹ میں امامت رکھتا ہے، یعنی ہر اسپیکٹ میں سب سے زیادہ علم اور معرفت کا مظہر ہے۔ اور اگر امام اتنا زیادہ معرفت کا مظہر ہے کہ کائنات کی تمام خوبیاں اور اللہ کی صفات کا مظہر بن جائے، تو زہرا وہ ہیں کہ وہ ایسے امام کے لیے بھی رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ امید ہے کہ آپ سب کو یہ بات واضح ہوئی ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ نہ صرف اتنا، بلکہ آپ سلام اللہ علیہ کی ذات بھی زندگی کے ہر پہلو میں کتنی کمال یافتہ ہے۔ اسپریچول لائف کی بات کریں، آپ کو راکعہ کہا گیا، آپ کو ساجدہ کہا گیا، آپ کو محدثہ کہا گیا، آپ کو عابدہ کہا گیا، زاہدہ کہا گیا، یعنی یہ جو لقب ہے، رکوع کرنے والی، سجدہ کرنے والی، عبادت کرنے والی، پاک و پاکیزہ، سو اس سے مراد یہ نہ لیں کہ مثال کے طور پہ انہوں نے سجدہ کیا تو ان کا نام ساجدہ پڑ گیا، یا رکوع کیا تو ان کا نام جو ہے راکعہ پڑ گیا۔ ہمارے یہاں تو بہرحال اس سے بھی گئی گزری چیز ہے کہ پتہ ہے کسی کا نام صادق رکھ دیا اور پتہ نہیں وہ سچ بولتا ہے کہ نہیں بولتا، کسی کا نام عابد رکھ دیا اور پتہ چلا کہ پوری زندگی وہ تارک الصلاۃ رہا۔ بہرحال اللہ ہم سب کو جو ہے ہر واجبات پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو دیکھیں کہ اہل بیت کے گھر میں ایسے فضائل نہیں ہوتے، ایسے نام نہیں رکھے جاتے کہ کسی کا بھی نام کچھ بھی رکھ دیا۔ اگر کسی کا نام ابو الفضل رکھا ہے تو وہ ابو الفضل ہے، اگر کسی کا نام ابو عبداللہ رکھا ہے تو وہ ابو عبداللہ ہے، کسی کا نام فاروق اعظم رکھا ہے مولا علی تو وہ فاروق اعظم ہیں، کسی کا نام صدیق اکبر ہے مولا علی تو وہ صدیق اکبر ہیں۔ یہ نہیں کہ بس کسی کا بھی نام کچھ بھی رکھ دیا اور وہ کسی کے حق میں جھوٹ بھی بول رہا ہے، نہ حق و باطل میں فرق جانتا ہے، الٹے سیدھے جو ہے کام بھی کیے جا رہا ہے، اس کا نام فاروق اعظم بھی رکھ دیے، صدیق اکبر بھی کچھ بھی کہہ دیجئے، وہ ایسے ہو تھوڑی جائے گا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت کے گھر میں نام صرف وہی رکھے جاتے ہیں جو پرسنالٹی کو سوٹ کرتے ہیں، جو صفات آپ کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کو راکعہ کہا گیا تو آپ رکوع کرنے والوں میں سب سے آگے ہیں، آپ کو علیمہ کہا گیا تو آپ علم میں سب سے آگے، آپ کو حکیمہ کہا گیا تو آپ حکمت میں سب سے آگے ہیں۔ سوشل لائف میں آپ کو اتنے سارے القاب آپ کے ہیں کہ یعنی سوشل زندگی میں بھی آپ ہر میدان میں آگے ہیں،
ٹھیک ہے، اگر آپ علیمہ ہیں تو آپ علم میں سب سے آگے ہیں، حکیمہ ہیں تو حکمت میں سب سے آگے ہیں، پرسنل لائف میں، یعنی آپ طاہرہ ہیں، مطہرہ ہیں، راضیہ ہیں، مرضیہ. اگر ہم دیکھیں میرے پاس بہت سارے اسما ہیں، میں سینکڑوں اسما آپ سب کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں کہ جہاں پہ آپ یعنی زندگی کے ہر اسپیکٹ میں آپ سلام اللہ علیہ کو یعنی مقام کمال اور مقام فضیلت حاصل ہے. لیکن ان میں بھی دو نام ایسے ہیں جو سب سے زیادہ مشہور ہیں، اس لیے کیونکہ ان میں وہ نام ہے کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے 9 نام ہیں. ان 9 ناموں میں سے 2 نام جو سب سے زیادہ مشہور ہیں وہ ہے فاطمہ اور زہرا. فاطمہ نام کیا ہے؟ فاطمہ کا مطلب ہے حق اور باطل کو الگ کرنے والی. فاطمہ کا مطلب ہے چاہنے والوں کو جہنم سے جدا کرنے والی. اللہ کا رسول ایک مرتبہ اپنی بیٹی کی خدمت میں حاضر تھا، ابھی کم عمر ہے، کم سنی ہے. جناب جبرائیل آئے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ آپ پہ اور آپ کی بیٹی کو سلام عرض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی کا نام اللہ نے خود انتخاب کیا اور یہ نام فاطمہ ہے، اس لیے کہ یہ وہ بیٹی ہے کہ جو اپنے محبوں اور شیعوں کو جہنم سے نجات دلائے گی. آپ کا نام زہرا ہے، دوسرا مشہور نام. زہرا یعنی اللہ کے نور سے خلق ہوئی. یہ حدیث ہے غالباً امام صادق یا امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس میں آپ سلام اللہ علیہ کو زہرا کہا گیا. اس لیے اللہ کے نزدیک آپ کا نام زہرا ہے کیونکہ آپ اللہ کے نور سے خلق ہوئی ہیں اور خود چاہنے والوں کے لیے نور ہدایت ہیں. آپ انسیہ حورہ ہیں. آپ سلام اللہ علیہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو خود مولا علی کی زندگی میں مانندے نور رہی ہیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو دیکھیں آپ سلام اللہ علیہ کی ذات مبارک جو ہے اتنی زیادہ فضائل و کمالات کی حامل ہے. ایک ایسپیکٹ، بس ایک ایسپیکٹ جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنا اور پھر آپ کی زحمت تمام، اور بہت ضروری ایسپیکٹ ہے. دیکھیں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ نے آدم اور حوا کو زمین پہ بھیجا. ٹھیک ہے، یہ زمین خالی تھی، یہ زمین سرسبز تھی، یہ زمین انتظار کر رہی تھی کسی اللہ کی حجت کا، کسی اللہ کی مخلوق کا کہ جو تمام کی تمام مخلوقات میں اشرفیت رکھتا ہے. تو اللہ نے انسان کو بھیجا، لیکن اللہ چاہتا تو یا تو صرف آدم کو بھیجتا یا حوا کو بھیجتا. اللہ نے آدم اور حوا دونوں کو بھیجا. اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی عادل ہے. عادل وہ ہے کہ جو بھی کام کرتا ہے کوئی عبث اور بیکار نہیں کرتا. اللہ کبھی بھی کوئی کام بے وجہ نہیں کرتا. لہٰذا اگر اللہ نے آدم اور حوا دونوں کو زمین پہ بھیجا، اس کا مطلب ہے کہ آدم اور حوا دونوں کی الگ الگ کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، الگ الگ کچھ رائٹس ہیں کہ جو ان کو جاننا ہے اور نبھانا ہے. پھر ہوگا کیا؟ روایات میں ملتا ہے کہ اگر مرد اور عورت، اگر عورت اور مرد، اگر آدم اور حوا اپنی تمام کی تمام حقوق اور رسپانسبلٹیز کو جانتے ہوئے ان کو نبھائیں اور اس کو انجام دیں تو یہ زمینی جنت کا ظہور ہو جائے گا، یعنی خود یہ زمین جنت بن جائے گی. یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات رسول خدا خود فاطمہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے یہ وہ گھر ہے جہاں سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اور بہرحال کمال کا یہ گھر ہے کہ جہاں صرف اہل بیت رسول نہیں بلکہ کنیز بھی اتنی کمال یافتہ کہ جب چاہے خانے جنت منگا رہی ہے. سوال یہ ہے کہ بھائی آپ کا گھر کیا زمین پہ؟ بہرحال یہ قانون ہے جنت کا کہ جنت سے کوئی چیز باہر نہیں جا سکتی، کوئی بھی جنت کی نعمت باہر نہیں جا سکتی. جب جناب آدم اور حوا کو بھی جب زمین پہ بھیجا گیا تو جنتی لباس اتروا دیا گیا. اب یہ ثابت ہوتا ہے اس بات سے کہ آپ کا جو گھر ہے، اس گھر میں رہنے والے تمام کے تمام مرد اور عورت، حسن و حسین، زینب و ام کلثوم، علی و فاطمہ، وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے ایک مرد اور عورت ہونے کی تمام رسپانسبلٹیز کو اس طرح سے ادا کیا کہ آپ کا گھر کا حصہ خود زمینی جنت بن گیا، خود جنت بن گیا. اب اللہ کا قانون بھی باقی ہے اور آسمانی جنت سے آپ کے گھر میں خانے جنت بھی آ رہا ہے، فرشتے بھی نازل ہو رہے ہیں، یعنی ہر طرح کے لطائف، ہر طرح کی چیزیں جو اللہ کی، ہر طرح کی نعمتیں جو اللہ نے بنائی ہیں وہ سب آپ کے گھر پہ نازل ہو رہی ہیں. یعنی آپ کی ذات وہ ذات ہے. مگر یہ بات غور طلب ہے، یاد رکھیں کہ اس میں تنہا مرد کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ خاتون کا بھی ہاتھ ہے. کیوں؟ اچھا اب ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ایک خاتون کی رسپانسبلٹی ہے کیا، ایک خاتون کی حقوق ہیں کیا؟ چونکہ یہ الگ ہیں. ایسی بات ہے بالکل، کیونکہ اگر ایک ہی حقوق ہوتے تو اللہ ایک جیسے پیدا کرتا. تو آئیے ہم ذرا دنیا کے دوسرے مذاہب اور دنیا کے دوسرے ادیان کی طرف توجہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جو دوسرے مذہب ہیں انہوں نے خاتون کا کیا نظریہ دیا ہے.
سب سے پہلے ہم یہودیت کی طرف دیکھتے ہیں. یہودیت کا نظریہ یہ ہے کہ عورت دنیا میں جتنی بھی امتیں تباہ ہوتی ہیں، جتنی بھی کنٹریز، جتنا بھی سسٹم خراب ہوتے ہیں، جہاں بھی تباہی اور خرابیاں آتی ہیں ان سب کا سبب خاتون ہے. یہ نظریہ ہے. کرسچینٹی کو دیکھیں، میں جلدی پیش کرتا ہوں. کرسچینٹی میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی مرد کمال تک پہنچنا چاہتا ہے تو وہ اپنا تعلق خاتون سے جدا کر لے، خاتون سے الگ کر لے، دوری بنا لے. اسی لیے جب خاتون کو دیکھتے ہیں کہ جب ایک مرد اللہ کے نزدیک ہونا چاہتا ہے، کمال یافتہ ہونا چاہتا ہے، تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک وہ مرد جو ہے جب قریب جا رہا ہے تو خاتون سے یوں دوری کر رہا ہے کہ خود فادر بن جا رہا ہے. فادر یعنی امت کا باپ، یعنی اس طرح سے کہ اب اس سے کوئی شادی، کوئی نکاح نہیں کر سکتا. یعنی عورت کو کرسچینٹی میں مانع، یعنی کمال تک پہنچنے میں رکاوٹ سمجھا گیا. آپ دوسرے مذاہب کی طرف، دوسرے ادیان کی طرف دیکھیں، یونان دیکھیں تو یونانی نظریہ یہ کہتا ہے کہ خاتون صرف اور صرف لذت کا وسیلہ، لذت کا سبب ہے. ہندوازم میں دیکھیں تو عورت کو جو ہے شوہر کا اور پتی کا تابع قرار دیا ہے. اسی لیے ایک کانسیپٹ ہے، ایک نظریہ، ایک ٹرم ہے ہندوازم میں استعمال ہوتا ہے، پتی پرمیشور. اور یہ بہرحال میں یاد رکھیں، میں کسی بھی مذہب کی توہین کی غرض سے نہیں، بلکہ جو حقائق ہیں وہ آپ سب کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اگر اور ان سب کو آپ جانتے ہیں، ان سب کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں پتی پرمیشور کا کانسیپٹ ہے. پتی پرمیشور یعنی پتی ہمارا بھگوان ہے، پتی ہمارا ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہمارا داتا ہے، ہمارا دیوتا ہے. یعنی ایک خاتون خود ماتحت جو ہے شوہر ہے، یعنی شوہر کی ماتحت ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو ایکوالٹی کا نظریہ نہیں ہے، بلکہ خاتون کو شوہر کا ہم پلہ نہیں بلکہ شوہر کا تابع بنایا گیا ہے. پرمیشور کا لقب جو ہے یعنی خدا اور بھگوان کا لقب جو ہے وہ شوہر کو دیا جا رہا ہے. یعنی یہ نظریے، ان نظریوں میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس طرح سے کمیاں پائی جاتی ہیں. اگر اسٹڈی کے لحاظ سے دیکھیں تو بھئی خدا جو ہے وہ عیب سے خالی ہے. لیکن اگر ہم ہر شوہر کو پتی کہنے لگے تو فرعون بھی ایک شوہر تھا، یزید بھی ایک شوہر تھا. کیا ہم ایسے افراد کو بھی پرمیشور کا لقب دے سکتے ہیں؟ نہیں. اس کا مطلب ہے ایک گلوبل نظریہ ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پہ اگر کوئی شقی ترین فرد بھی آ جائے تو اس کے لیے کوئی ایسا ٹرم یوز نہ ہو کہ جو اس کی صفت کے مخالف ہو. بہرحال بہت زیادہ ڈیپ نہیں جانا ہے. آپ پھر دوسرے مذاہب کو دیکھیں، پھر جو ہے بدو عرب جو تھے ان کو دیکھ لیں. ان کے زمانے میں بہرحال خواتین تو اتنا منحوس سمجھا جاتا تھا کہ جیسے ہی خبر ملتی تھی کہ بھائی ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، ان کو جلا دیا، دفنا دیا، تاکہ کبھی بھی یہ مثلا کہیں اعلان نہ ہو سکے کہ ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوئی. بے عزتی سمجھی جاتی تھی. یعنی ہم ہر جگہ دیکھیں آج کا فیمنزم جو ہے وہ بہرحال ہیومن رائٹس اور خصوصاً وومن رائٹس اور فیمنزم کی بات کرتا ہے. آج کا نوجوان پڑھا لکھا ہے، آج کا نوجوان، آج کے لوگ پڑھے لکھے ہیں، جاگرک ہو چکے ہیں. نہیں، ہم عورت کو حق دلائیں گے، خاتون کو حق دلائیں گے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ہمیں ان سب کا، اس نظریے کا سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن ان ساری بات میں ایک سوال ہم کھڑا کرتے ہیں، ہمیں یقیناً عورت کا حق دلانا چاہیے، مگر یہ بتائیں کہ عورت کا حق ہے کیا؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ عورت کا حق کیا ہے؟ بھئی ان کی طرف سے جواب آئے گا کہ ہاں مرد ہر جگہ آگے آگے رہتا ہے، مردوں کو باہر بھیجا جاتا ہے، مردوں کو ڈومیننسی دی جاتی ہے اور خواتین کو ماتحت رکھا جاتا ہے. لہٰذا عورت کا حق یہ ہے کہ وہ مرد کے جیسے کام کرے. جو کام مرد کر سکتا ہے وہی عورت کر سکتی ہے. اگر میں غلط ہوں تو آپ جا کے نظریات پڑھ لیں، اور بخوبی واقف ہیں. آج الحمدللہ آپ سب جو یوٹیوب چلا رہے ہیں تو آپ کے نگاہوں کے سامنے صرف یہ مجلس نہیں ہے، بلکہ آپ کی نگاہوں سے ہزاروں اور ڈھیروں ویڈیوز گزرتی ہوں گی جو پوری دنیا کے افراد جو تحقیق کر رہے ہیں، جو ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، وومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، ان سب کی چیزیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ کہ کس طریقے سے خاتون کو پیش کیا گیا کہ خاتون کا حق یہ ہے کہ جو کام ایک مرد کر سکتا ہے وہ کام عورت کر سکتی ہے. یعنی اگر مرد ہل چلا سکتا ہے تو عورت بھی ہل چلائے گی. یعنی مرد جینس اور شرٹ پہن کے باہر نکلے گا تو عورت بھی ویسے ہی نکلے گی. تو ان سے پوچھیں گے کہ بھائی ایسا کیوں ہے کہ جو مرد کر سکتا ہے وہ ہی عورت کرے گی؟ تو پھر ان کا جواب آئے گا کہ دیکھو بھائی، مرد کے 2 ہاتھ ہیں 2 پیر ہیں، عورت کے بھی 2 ہاتھ ہیں 2 پیر ہیں. مرد کی 2 آنکھیں، عورت کی بھی 2 آنکھیں. مرد کے سر ہے، عورت کے بھی سر ہے. بھائی مرد کی زبان ہے، عورت کی زبان ہے. ذرا سا تھوڑا بہت جسمانی سلائٹ فرق ہے، تھوڑا بہت نیچر میں فرق ہے، ورنہ ساری چیزیں، ساری جو اللہ نے انسان کو بنایا وہ ایک ہی تو ہے.
تو پھر جب ایک جیسا بنائے تو ایک جیسا کام بھی لے گا. تو ان سے یہ سوال ہے، دیکھیں ذرا سا بھی فرق انسان کی ذمہ داریوں کو الگ کر سکتا ہے، ذمہ داریوں میں فرق اور تضاد لا سکتا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو میں نے ابھی پیش کیا، اللہ نے آدم اور حوا دونوں کو الگ الگ بھیجا. ان سے یہ آپ سوال کریں کہ بھائی اگر ایسا ہی ہے تو آپ دیکھیں کیا کیلکولیٹر اور موبائل فون ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر سملیرٹیز ملائیں تو کیلکولیٹر میں بھی اسکرین ہے، موبائل میں بھی اسکرین ہے، کیلکولیٹر میں بھی بٹن ہے، موبائل میں بھی بٹن ہے، کیلکولیٹر بھی بیٹری پہ چلتا ہے، موبائل بھی بیٹری پہ چلتا ہے. پھر کیا آپ کیلکولیٹر سے اپنے کسی فرینڈ کو کال کر سکتے ہیں؟ ممکن ہے؟ نہیں کر سکتے. اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ خود کہیں گے کہ نہیں کیلکولیٹر کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. کیوں بھائی؟ دکھنے میں تو ایک جیسے ہیں، دونوں کی پلاسٹک باڈی ہے، دونوں میں سرکٹ ہے، دونوں بیٹری پہ چلتے ہیں، بٹن بھی ہے، اسکرین بھی ہے. پھر ایسا کیوں ہے؟ تو جواب یہ آئے گا کہ بھائی سافٹ ویئر میں فرق ہے. تو بھائی اسلام بھی یہی سمجھانا چاہ رہا ہے کہ خاتون اور مرد میں مزاج اور سافٹ ویئر میں فرق ہے. اگر اللہ اتنا عادل ہے، کائنات میں کوئی عیب نہیں اور دنیا والے اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں، چاہے وہ خدا کو مانے نہ مانے، تو پھر وہ اس بات کو تسلیم کیوں نہیں کرتے کہ خاتون کو اللہ نے مرد سے الگ پیدا کیا؟ اس کا مطلب ان کی رسپانسبلٹیز، ان کے رائٹس، ان کے حقوق الگ ہیں. یہ بات ثابت ہو گئی انشاءاللہ کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ بات واضح ہو اور خواتین کے حقوق کو مرد سے جدا کریں. ہاں یقیناً اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خواتین کو پیچھے رکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خواتین کو قید کریں، بلکہ جو خواتین کے حقوق ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، عورت المرأۃ ریحانۃ، عورت نازک ہے، عورت پھول کی مانند ہے. یہ حدیث ہے اسلام میں کہ عورت کو اس کے نزاکت کی بنا پہ اس کو اس کی حقوق اور ذمہ داری. مرد جو ہے مظہر تدبیر و ارادہ ہے، مرد مضبوط ہے، لہٰذا مرد کی جو فزیکل اور مینٹل ایبیلٹیز ہیں اس کی بنا پہ اس کی حقوق اور رسپانسبلٹیز ہوں گی. اب ہم دنیا سے سوال کرتے ہیں، اگر اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں تو کائنات میں کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہونا چاہیے. مردوں کے حوالے سے تو بہت ہیں، ہمارے اسلام نے بھی خاتون کے حوالے سے رول ماڈل پیش کیا ہے. 4 ایسی خواتین ہیں، اب بس آخری بات اور آپ کی زحمت تمام. 4 ایسی خواتین ہیں دنیا میں کہ جس کو اسلام نے سب سے زیادہ افضلیت اور اولویت دی ہے، کہ جو سید نساء عالمین کہلاتی ہیں. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، جناب مریم سلام اللہ علیہا، جناب آسیہ سلام اللہ علیہا اور جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا. لیکن آپ میں بھی فرق ہے. دیکھیں ابھی اتنی ساری باتیں، وقت کافی ہو گیا ہے، لیکن دیکھیں ہم یہ وہ ضروریات ہیں، یہ وہ تحقیق ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عوام تک پہنچنی چاہیے، دنیا تک پہنچنی چاہیے. ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم ان ساری چیزوں کو جانیں. بہرحال تو اگر ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ عورت کی رسپانسبلٹیز، عورت کے حقوق الگ ہیں، تو یہ کون بتائے گا؟ ہمیں کس سے معلوم چلے؟ ہمیں ایک ایسی جس طرح سے مرد کے لیے، انسان کے لیے نمونہ عمل ڈھونڈنا ہو یا رول ماڈل ڈھونڈنا ہو تو ہم 10 لوگوں کے پاس نہیں جائیں گے. ڈاکٹری کے لیے کسی اور کے پاس، میتھس کے لیے کسی اور کے پاس، کیمسٹری کے لیے کسی اور کے پاس. اللہ نے ایک ذات کو ان تمام صفات کا مجموعہ بنا کے بھیجا ہے. تو عورتوں کے اندر بھی ایک ذات ہے کہ اللہ نے جس کو تمام صفات کا مجموعہ بنا کے بھیجا ہے، کہ جسے ذات اقدس حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کہتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو دیکھیں یہ 4 خواتین جلدی جلدی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ 4 خواتین جناب آسیہ، جناب خدیجہ، جناب مریم سلام اللہ علیہا اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. کیا کچھ فرق ہے؟ یہ سید نساء عالمین ہیں، تمام عالمین کی خواتین کے عالمین کی خواتین کی سردار ہیں، یہ سب تسلیم کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ان 3 میں اور آپ سلام اللہ علیہ میں فرق ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا سوشل لحاظ سے تمام عالمین کی خواتین کی رول ماڈل ہیں، تمام جہان کی عورتوں کی رول ماڈل ہیں، صنف نسواں کی رول ماڈل ہیں. لیکن شجاعت کے میدان میں ہمیں آپ کا کوئی کردار نہیں ملتا، علم کے میدان میں ہمیں آپ کا کوئی کردار نہیں ملتا، ایک بیٹی کے حوالے سے ہمیں آپ کا کوئی کردار نظر نہیں آتا جو تاریخ میں ملتا ہو، جو ہمارے لیے رول ماڈل ہو. جناب مریم سلام اللہ علیہا ایک بہترین ماں کے کردار، ایک بہترین عبادت گزار، ایک بہترین عالمہ، ایک بہترین با اخلاق خاتون کے حوالے سے تمام کائنات کے لیے رول ماڈل ہیں. لیکن ایک اچھی شوہردار بیوی کی بات کی جائے تو ہمیں آپ کا کوئی کردار نظر نہیں آتا. لہٰذا اس ایسپیکٹ میں بھی آپ رول ماڈل نہیں بن سکتی، کیونکہ آپ کا کوئی شوہر ہی نہیں تھا نا. لیکن آپ نے جناب عیسیٰ جیسا نبی دنیا کو پال کے دیا، لہٰذا آپ ماں کے حوالے سے بہت بہترین رول ماڈل ہیں. آئیے آخری خاتون جناب آسیہ سلام اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں. فرعون کی بیوی ہیں، اس کے باوجود بھی حق کا ساتھ دیا، شجاعت کا مظاہرہ کیا. شجاعت کے میدان میں جناب خدیجہ، جناب آسیہ سلام اللہ علیہ سے بڑا کوئی رول ماڈل ہماری نگاہ میں نہیں ہے.
لیکن علم کے میدان میں، معرفت کے میدان میں، کیمسٹری کے میدان میں ایک بیٹی کے حوالے سے، ایک جو ہے اخلاق کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے ہمیں آپ کا کردار اتنا زیادہ وسیع نہیں نظر آیا۔ لیکن اب آئیے ذات فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ شجاعت کے میدان میں خطبہ فدق بھی موجود ہے، شجاعت کے میدان میں مباہلہ بھی موجود ہے، شجاعت کے میدان میں لوگوں کو آمادہ کرنا بھی جنگ کے لیے موجود ہے، لوگوں کو علی کی ولایت کا اقرار دلانے کے لیے جا بجا جانا بھی اور حق کا ساتھ دینا بھی موجود ہے۔ علم کے میدان میں مصحف فاطمہ، اتنی بڑی کتاب کے خود جس سے تمام کے تمام 12 کے 12 امام مدد لیتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں، یعنی یہ مصحف فاطمہ خود امام صادق علیہ السلام کا غالباً قول ہے کہ جس میں فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس سے ہم استفادہ کرتے ہیں، ہم اہل بیت بھی اس میں وہ علوم موجود ہیں کہ ہم استفادہ کرتے ہیں۔ آپ علم کے میدان میں علیمہ ہیں، حکیمہ ہیں، آپ کے گھر میں درس ہوتا تھا جہاں پہ آپ علم دین، فقاہت، عقیدہ اور اخلاق سب کچھ سکھایا کرتی تھیں، اور صرف اتنا نہیں بلکہ ڈاکٹری کے لحاظ سے آپ کے گھر میں دوا بھی بنتی تھی، آپ سب کو دوا بھی دیتی تھیں، علاج بھی کرتی تھیں۔ لٹریچر کے حوالے سے اگر لٹریچر دیکھا جائے تو آپ کا فصیح و بلیغ خطبہ سن لے انسان تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنی زیادہ جملوں کی اور لفظوں کی رعایت موجود ہے، یعنی ہر اس میدان میں بھی آپ کمال یافتہ ہیں۔ آپ ایک اچھے بیٹے کے حوالے سے بیٹی کے حوالے سے دیکھیں تو آپ اس کی بیٹی ہیں، ایسا کردار پیش کیا بیٹی کا کہ خود باپ ام ابیہا کہہ رہا ہے۔ آپ ماں کے حوالے سے دیکھیں تو آپ ایسے بچوں کی ماں ہیں کہ دنیا کے سامنے 2 سبتین، 2 امامین پال کے دیے کہ جو تمام جنت کے جوانوں کے سردار، اور اس کے باوجود بھی آپ کی خدمت میں کہتے ہیں کہ آپ کے قدموں کے نیچے ہماری جنت ہے۔ ایک شوہردار بیوی، علی جیسا شخص، علی جیسے شخص کی ہم پلہ، علی جیسے شخص کی کفو، کہ آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد علی نے اس بات کا اقرار کیا مولا کائنات نے کہ جس طریقے کی زوجہ فاطمہ زہرا سلام علیہ کوئی کائنات میں ایسی زوجہ نہیں۔ یعنی آپ اگر ہم آج کے زمانے کے حساب سے کہیں تو آپ کی ذات اقدس سرو گن سمپن، یعنی ایک کمپلیٹ پرسنالٹی ہے زندگی کے ہر آسپیکٹ کے حوالے سے۔ آپ راکیہ ہیں، آپ کے اندر عصمت بھی پائی جاتی ہے۔ اچھا دیکھیں، سب سے بڑا اسپیکٹ ایک خاتون، ایک انسان کے اندر رول ماڈل ہونے کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ عیب سے خالی ہونا چاہیے۔ اگر آپ جسمانی عیب کو دیکھیں تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تنہا وہ خاتون ہیں جو بطول ہیں، آپ جسم کے حوالے سے کسی بھی نجاست سے نہیں گزری۔ اخلاقی عیب کے حوالے سے دیکھیں، آپ کو زکیہ کہا گیا، یعنی اخلاقی برائی آپ کے اندر پائی ہی نہیں جاتی، اور یہ عیب ہم نے نہیں رکھے ہیں، یہ ٹائٹل ہم نے نہیں دیے ہیں، انسانوں نے نہیں دیے بلکہ اللہ نے دیے ہیں۔ یعنی اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اے لوگوں اس بات کو جان لو کہ فاطمہ بطول ہے، ہم نے خلق کیا اور ہم نے اس کو مطہر خلق کیا ہے۔ فاطمہ زکیہ ہے، ہم نے خلق کیا اسے اور ہم نے اسے اخلاق سے مبرہ، اخلاق میں سب سے زیادہ اعلیٰ بنایا ہے اور ہر عیب، اخلاق کے ہر عیب سے دور کیا ہے۔ اور عصمت کے حوالے سے تو بہرحال انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ہر برائی، ہر گناہ، روحانی، جسمانی، اخلاقی، ہر برائی سے، ہر عیب سے پاک ہیں۔ تو کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی ایسی ذات ہو سکتی ہے، آپ کے علاوہ بھی کوئی ایسی شخصیت ہو سکتی ہے جو رول ماڈل نہ ہو، رول ماڈل بن سکے؟ نہیں، بلکہ کائنات میں تنہا آپ کی ذات ہے کہ جو رول ماڈل بن سکتی ہے۔ یہی وہ ذات، یہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کے حوالے سے نہ صرف ہم انسان بلکہ جو بھی آپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے وہ رشک کرتا ہے، آپ کے بارے میں پڑھتا ہے، آپ کی معلومات حاصل کرتا ہے۔ اور ہم کیا بتائیں، ہم کیا جانیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کیا ہے؟ وہ جانے کہ جس نے فاطمہ کے ساتھ زندگی گزاری، وہ فضہ جانے کہ جس نے فاطمہ کے ساتھ زندگی گزاری اور فاطمہ کے بعد تنہائی محسوس کی، وہ علی جانے کہ جس نے فاطمہ کے ساتھ زندگی گزاری اور فاطمہ کے رخصت ہونے کے بعد تنہائی محسوس کی۔ آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میں تمہارے بعد اکیلا ہو گیا ہوں۔ وہ حسن و حسین جانے کہ جو اپنی ماں کی شفقت کو پہچانتے تھے اور آپ کے جانے کے بعد تنہا محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، وعدہ لیتے ہیں آپ کے جنازے پہ کہ اے ماں، اے مادر گرامی، یہ حسین تنہا ہے آپ کے بعد۔ اے مادر گرامی، جب حسین کربلا کے میدان میں شہادت دینے جا رہا ہو، وعدہ کیجئے آپ کے بنا، آپ کے نہ ہوتے ہوئے کس طریقے سے حسین خدا کے دین کی محافظت کرے گا۔ لہٰذا وعدہ لیتا ہے۔ زینب ام کلثوم جانے، یعنی ہر وہ مرغابیاں جانے، وہ تمام مخلوق جانے کہ جو حضرت زہرا سلام علیہا کی زندگی
کے زمانے میں زندگی گزار رہی ہو، اور ہم تو بہرحال آپ کی فراق میں، آپ جب اس زمانے میں زندگی گزارتے ہیں یقیناً آپ کے فضائل سن کے ہمارے کلیجوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، لیکن ہمیں بھی بہت زیادہ حسرت ہے، ہمیں بھی اس بات کی تمنا ہے کہ اے کاش ذات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ آپ سے ملنے کا موقع ملے، چاہے خواب میں ملیں، چاہے آپ بنفس نفیس ہمارے سامنے آ جائیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ایسی ذات سے ملاقات کرے، ایسی ذات سے ملے، لیکن ہائے کہ وہ زمانہ کہ آپ کے فضائل و کمالات کا اتنا دشمن ہوا کہ نہ صرف آپ کے اوپر ظلم کیا بلکہ زمانے پہ یہ ظلم کیا کہ آپ کی ذات سے محروم کر دیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا سے رخصت ہو گئی، مجھے شہادت نہیں پڑھنی ہے، مجھے وہ ساری چیزیں، وہ سارے مناظر نہیں پڑھنے۔ آج 8 شوال کا دن ہے، آج وہ دن ہے کہ آج آپ کی قبر پہ پہرے لگا دیے گئے، آج وہ دن ہے کہ آج آپ کے قبر پہ جانے پہ روکا گیا، آپ کے جو ہے روضے کو منہدم کر دیا گیا۔ یہ کم ظلم نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں ایک انسان کے اندر اتنا کمال ہو تو ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم ان سے ملاقات کریں۔ ارے نہ صحیح زندہ، نہ صحیح اس دنیا میں، نہ صحیح آپ شہیدہ ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئی، ہر چاہنے والے کے دل میں تمنا ہے کہ اے کاش، جتنی زیادہ تمنا ہمیں کربلا جانے کی ہے، جتنی زیادہ ہمارے دل میں کربلا جانے کی تمنا ہے، اتنی ہی زیادہ تمنا ہمیں آپ کی قبر کے بغل میں بیٹھ کے آپ سے گفتگو کرنے کی تمنا ہے۔ آپ نے جو وصیتیں ابوالحسن امیر المومنین سے کی تھی، اے علی جب بھی میری قبر پہ آیا کرو، قرآن پڑھا کرو، مجھے قرآن پڑھنا بہت پسند ہے۔ یاد رکھیں ہر چاہنے والا اے بی بی یہ چاہتا ہے، یہ خواہش رکھتا ہے کہ آپ کی قبر پہ آئے اور آپ کے قرآن مجید کی تلاوت کرے، آپ کی قبر پہ آئے، آپ سے گفتگو کرے، لیکن ہاں یہ ظلم کہ اللہ نے آپ کی عصمت کی، آپ کی حفاظت کرتے ہوئے آپ کے احترام میں آپ کی قبر کے نشان کو چھپا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ ظالم اتنے ملعون تھے کہ اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ حضرت زہرا کی قبر کہاں ہے، حقیقی قبر کہاں ہے پتہ چل جاتا، تو آپ کے جنازے سے آپ کی قبر کی بے حرمتی کر دیتے۔ اسی لیے روایت میں 3 مقامات بتائے گئے ہیں جہاں آپ کی قبر کے پانے کا اندیشہ ہے۔ سب سے پہلا وہ جنت کا ٹکڑا کہ جو مسجد النبوی میں موجود ہے، رسول خدا کے گھر سے اور ممبر رسول جو مسجد النبوی میں موجود ہے اس کے درمیان کی جگہ جنت کا ٹکڑا کہلا جاتا ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ شاید حضرت زہرا وہاں دفن ہے، اور روایت میں ملتا ہے کہ شاید مولا علی نے آپ کو اپنے گھر میں ہی دفن کر دیا، اور تیسری روایت یہ بھی کہتی ہے کہ آپ جنت البقیع میں دفن ہیں۔ ہائے مظلوم، ہر چاہنے والوں کی مظلومی یہ ہے کہ ہم اس زمانے میں ان شقی ترین افراد کی بنا پہ، ان شقی ترین لوگوں کی ظلم کی بنا پہ ہم بھی شہزادی کی قبر کی زیارت سے محروم ہو گئے۔ ایک بہت مشہور شاعر، ایک مقبول شاعر علامہ محسن نقوی کہتے ہیں، اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی بھی ہم فاطمہ زہرا کی لہر ڈھونڈ رہے ہیں۔ ارے یہ ہمارے اوپر ظلم ہے، ہمارے اوپر، صرف اہل بیت کے اوپر نہیں، ہمارے اوپر بھی انفرادی ظلم کیا گیا، فردن ہم سب کے اوپر، ہم سب کے کلیجوں پہ ظلم کیا گیا، ہم سب کے کلیجوں پہ خنجر مارا گیا ہے کہ ہمیں زیارت قبر حضرت زہرا سے محروم کر دیا گیا۔ ارے ایک وہ مقام موجود تھا جنت البقیع کے جہاں پہ زوار جایا کرتے تھے، جہاں پہ صرف آپ کی قبر نہیں بلکہ آپ کے ان 4 فرزندان کی، آپ کے اہل خانہ کی قبریں بھی موجود تھی کہ جہاں سے ہم زیارت کرتے تھے۔ ارے ہم ذرا اس چیز کو تصور کریں کہ ایک طرف وہ شان و شوقت سے کھڑا آپ کا فرزند کا ایک فرزند کا روضہ ہے کہ جسے کربلا کہتے ہیں، اور ایک طرف آپ کے ایک بڑے فرزند کی قبر ہے جو ٹوٹی ہوئی ہے، نہ پانی سے، نہ اس قبر پہ پانی کا چھڑکاؤ ہے، نہ اس قبر پہ سایہ ہے۔ اللہ اللہ ہم سب کو پروردگار توفیق عنایت فرمائے کہ ایک دن ہماری زندگی میں ایسا بھی آئے کہ ہم سبب بنیں کہ ان قبروں کے اوپر سایہ کر سکیں، ہم بھی سبب بنیں کہ ہمیں موقع ملے کہ ہم آپ کی قبر کے سرہانے بیٹھیں اور آپ کے لال حسین کی شہادت کا پرزہ پیش کر سکیں کہ اے بی بی ہمیں اللہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم آپ کی قبر کے بغل میں بیٹھیں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں، آپ پہ ہونے والے ہر ایک ظلم کی تعزیت پیش کریں۔ آپ کی وہ آواز حدیثوں کے ذریعے ہمارے کانوں میں گونجتی ہے۔ آپ فرمایا کرتی تھی، صبت علیہ مصائب لو انہا، اے بابا صبت علیہ میں سرنا لیالیہ کہ اے بابا مجھ پر وہ مظالم ڈھائے گئے کہ اگر وہ دن پر ڈھلتے تو وہ سیاہ رات میں
تبدیل ہو جاتے۔ اے بابا مجھ پر یہ مظالم ڈھائے گئے کہ مجھے صحیح سے رونے تک نہیں دیا جاتا۔ یہ صدائیں ہر چاہنے والے کے کلیجوں میں گونجتی ہیں۔ اے بی بی، آپ کو ہم آپ کے والد ماجد رسول خدا کی شہادت کا پرسہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اے بی بی، آپ کو پرسہ کوئی نہیں دیتا تھا۔ اے بی بی، ہم آپ کے شوہر نامدار حضرت امیر المؤمنین کی شہادت کا پرسہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے بڑے بیٹے امام حسن کی شہادت کا پرسہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سید الشہداء کے جن کے مقام شہادت کو آپ نے اپنے بالوں سے صاف کیا ہے، وہ شہید کے جس کے جنازے پہ 3 دن تک نہ غسل دینے والا نہ کوئی کفن دینے والا، ہم ان کی تمام 72 شہداء کربلا کے جنازوں کا پرسہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہمیں ایسا موقع فراہم ہو سکے کہ جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر ہو سکے۔ تمام کے تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو یہ موقع ملے کہ جلد از جلد امام زمانہ علیہ السلام کے ہمراہ جلد از جلد امام کا ظہور ہو، اور امام زمانہ علیہ السلام کے ہمراہ ہم آپ کی قبر مطہر کی زیارت کر سکیں، ہم تمام اپنے دلوں کی تمنا کو پورا کر سکیں انشاءاللہ کہ پروردگار اس ذکر کو سننے والے، اس ذکر میں موجود جتنے بھی افراد ہیں، چاہے وہ انتظام کرنے والے ہوں یا ویورز ہوں، اللہ سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم سب، ہمارے مرحومین کے درجات بلند ہو جائیں، ہمیں ہمارے اس ذکر کو قبول فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اور جس مقصد سے ہم یہاں اکٹھا ہوئے اس مقصد کو پورا فرمائے کہ جلد از جلد جنت البقیع کی دوبارہ سے تعمیر ہو سکے۔ پروردگار ہمیں ذکر محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اے پروردگار تیری بارگاہ ہمیں یہ ہم دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد حضرت حجت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔